بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے. کمپلیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو انٹرویو تھا، میں نے کیوں لکھا اپنے تھم نیل پہ کہ من پسند لوگوں کو انٹرویو دیا. اصل میں یہ روش جو ہے نا، یہ حکمرانوں میں یہ وہی کہ جو قصیدہ خوان ہوں، جو قصیدہ گو ہوں. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنیرک میں بات کر رہا ہوں کہ جو قصیدہ خوان ہیں، جو قصیدہ گو ہوں، جو اگر وہی حکمران کہیں کہ کوا سفید ہے تو وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دیں، وہی کہیں کہ دن نہیں ہے رات ہے تو وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دیں. یہ روش ختم ہو جانی چاہیے. اب ظاہر ہے میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف، پہلے تو میں ایک چیز کو کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ میڈیا کے جو دوست، جو نیشنل میڈیا کے، ان کو بھی ذرا تھوڑی سی جلن ہو گئی کہ جناب وہ ان کو کیوں دیا سوشل میڈیا کے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے یہ جلن بھی اب نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو اب ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ میڈیا سے بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک ٹرانزیشن جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، وہ سوشل میڈیا کی طرف یا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ہو رہی ہے. تو اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ میڈیا کے لوگ جو بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو سٹال وارڈ سمجھتے کہ ان کا خیال تھا کہ کوئی اور اس طرح سے کر نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب جو بھی حکومت ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کو بھی اس طریقے سے اگنور نہیں کر سکتی. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی میڈیا کی طرح، اسی طرز پر ہی سوشل میڈیا کو بھی اسی طریقے سے من پسند لوگ اور وہی قصیدہ خوان اور وہی قصیدہ گو اور وہی جو ہے نا سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ، اور اسی طرح سے حکمرانوں کی شاہ کے مصاحب اور اسی طرح سے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ وہی ہر دور میں اگر اسی طریقے سے، تو پھر میرا خیال ہے میڈیا جس طریقے سے آنکھیں اور کان اور زبان قوم کی ہوتی ہے، سوشل میڈیا اس سے کہیں بڑھ کے ہے. تو وہ انصاف نہیں ہوتا کہ جب آپ اچھا پھر اس میں پھر وہاں جا کے پھر اس طریقے کے کویسچنز کرنا، اور پھر اس کسی نے پچھلے کو ہٹ کر دیا خوش کرنے کے لیے، کیونکہ مزاج کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جی مزاج کس طریقے سے، کیونکہ کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں تو جناب یہ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان کی بات نہیں سنتے، ذرائع بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود بتا رہے ہوتے ہیں، جو ان کو کوئی سیدھا مشورہ دیتے ہیں، جو بالکل جناب ینگ بلڈ ینگسٹرز جن کو پتہ ہے، جن کو اسی مزاج کا کہ جی خوش انہوں نے اسی طریقے سے ہونا ہے، انہوں نے کہا جی مار دو، دھاڑ دو، بس اس طرح سے کر دو، لتھاڑ دو، جو اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں. اور جنہوں نے پھر جو ہے نا اچھا اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب کے اکثر و بیشتر شکوہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا انہوں نے ان کو نہیں لتھاڑا، انہوں نے آپ تو ان کی کرپشن نہیں اس طرح سے ایکسپوز کر رہے ہماری جو ہے نا اکثر و بیشتر. تو انہوں نے ایک سہارا لیا کہ جناب وہ میڈیا والے مجھے کچھ بھی کوئی دکھانے کا ہو تو وہ ہے نا، کچھ دکھانے کا ہو تو نا. بات یہ ہے کہ بجلی کی فریکوینسی اچانک 50 سے 0 ہو جاتی ہے اور ملک اگلے 12-15 گھنٹوں تک مکمل ایک بلیک آؤٹ ہوتا ہے اور مکمل ایک جو ہے نا ایک اس طریقے سے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے نا اچھا پھر کیا وزیر صاحب کیا بیان دے رہے ہیں، یہ پچھلوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے بجلی تو بنائی، ترسیل کا نظام نہیں بنایا. بھائی اگر بجلی انہوں نے بنائی اور ترسیل کا نظام نہیں بنایا تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ پھر بنٹے کھیلنے آئے تھے. کوئی تو نظام آپ بھی بنا دیتے. چلو انہوں نے کہا آپ نے یہ تو تسلیم کیا کہ بجلی بنائی، تو ترسیل کا نظام آپ نے بھی کچھ بنایا ہوتا ہے. اس کا مطلب اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کون سے پچھلے، آپ سب کے ساتھ تو رہے، وہی وزیر صاحب آپ سب کے ساتھ، چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ ہو، چاہے کسی کی گورنمنٹ ہو. خیر میں آتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے وہی گھسے پھٹے جملے، وہی الزامات، وہی اچھا پھر مجھے نا بڑی عجیب و غریب سی ایک سلسلہ، کیونکہ وہ کیوں خوش ہوئے کہ جی من پسند قصیدہ گو لوگوں کو روک ٹوک نہیں ہوتی نا. پھر جب وہ آتے ہیں پھر کسی نے اس طرح کا انالیسز نہیں کیا. یہ وزیر اعظم پاکستان ہیں جو پوری قوم کے وزیر اعظم ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. تو جو اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے قوم کے ایک سیاسی ایک طریقے سے جو ہے نا مطلب وہ باپ کہلاتے ہیں، والدین کہلاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ ذرا سنیں. وہ کہہ رہے ہیں فلاں کو بے شرم، ڈاکو، ٹوٹ بٹوٹ. اب یہ آپ کا انداز بیان ہے، یہ آپ کا انداز گفتگو ہے. یہ میں پہلے بھی بہت سارا ایک سنا چکا ہوں کہ یہ جو آپ کا انداز بیان اور زبان ہوتی ہے نا،
یہ بڑی میٹر کرتی ہے، یہ بڑا یہ اس سے کوئی کہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہے۔ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات سنا چکا ہوں کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا کہ اس کے سارے دانت گر گئے۔ اچھا وہ بڑا پریشان ہوا، بھائی یار یہ اس کا مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس پرانے زمانے میں نا تو بادشاہ کے درباروں میں تعبیر و رؤیہ کے ماہر، ایسٹرالوجرز وغیرہ سارے یہ جو ہوتے تھے تو بڑا اپنا علماء سب کچھ ادھر موجود ہوتے تھے، تو انہیں بلایا کہ بھائی کسی ایسے خواب کی تعبیر کے ماہر کو بلائیں کہ مجھے وہ خواب کی تعبیر بتائے۔ انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ السلام آپ کو کیا خواب آیا؟ انہوں نے کہا جی میں خواب دیکھا ہے کہ بھائی میرے سارے دانت جو ہے نا گر گئے ہیں اور میرے ہاتھ پہ آ لگے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے سارے رشتہ دار مریں گے، اس کے بعد آپ مریں گے۔ بڑا پریشان ہو گیا، یہ بڑی پریشان کن خبر تھی نا کہ اگر آپ کے سامنے سارے رشتہ دار مرتے رہیں اور دکھ دیکھتے رہیں اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے مریں۔ تو اس نے کہا یار کسی اور کو بلاؤ۔ جو دوسرا آیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے کہ میرے خواب میں نا سارے دانت ٹوٹ کے میرے ہاتھ پہ آ لگے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر مبارک اپنے تمام رشتہ داروں سے طویل بنائی ہے، لمبی بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو، انہوں نے بلایا اپنے وزراء کو جو خزانچی تھے ان کو، انہوں نے کہا کہ جو پہلا ہے اس کو سزا دو اور جو دوسرا ہے اس کو انعام دو، کیونکہ پہلے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، پہلے کا انداز گفتگو غلط ہے، پہلے کے انتخاب ہے، جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ غلط ہے۔ اب بھائی جب آپ چلیں، جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ کنٹینر پہ ہوتے ہیں، جب آپ جلسے کے سٹیج پہ ہوتے ہیں، اس کا چلیں ٹھیک ہے، ہم احتیاط اس میں بھی برتنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ منافقت ہے کہ ادھر اور ادھر اور۔ لیکن آپ تو وہی نعرہ لگاتے ہیں نا کہ بھائی دو نہیں ایک پاکستان، تو دو نہیں ایک پاکستان سے پہلے دو نہیں ایک انداز، یہ منافقت والا معذرت کے ساتھ اس طرح کا انداز نہ کہ جو اچھا پھر اگر کنٹینر کی زبان، پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشتا ہے، جب وزیر اعظم کے عہدے پہ جب حکمرانی کے عہدہ عطا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا انداز گفتگو، آپ کا انداز بیاں، وہ بھی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھو یہ شریف برادران کو یہ ٹوٹ بٹوٹ، کسی کو کہہ رہے ہیں ڈاکو، کسی کہہ رہے ہیں بے شرم، یعنی یہ گفتگو میں ایک گھنٹے کی گفتگو میں آپ 4-5 مرتبہ کسی کو ٹوٹ بٹوٹ کہیں، کسی کو بے شرم کہیں، کسی کو ڈاکو کہیں، کسی کو چور کہیں، اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہے نا کہ اپنے ارد گرد جو لوگوں کا دامن ہو وہ بھی اسی طرز کا جو ہے نا آلودہ ہو۔ تو بھائی یہ بڑی عجیب و غریب، پھر میں NRO نہیں دوں گا، یہ بار بار NRO۔ بھائی اگر آپ NRO نہیں دیں گے وزیر اعظم صاحب محترم، تو پھر آپ سے کوئی چھین کے تو NRO نہیں لے سکتا۔ پھر وہی بات کہ آپ تو سنا رہے ہیں جناب مشرف نے NRO دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ کو بہت زیادہ اس طریقے سے، میں کہتا ہوں نا ایک اکراس دا بورڈ ایک چیز ہونی چاہیے نا کہ بھائی وہ شیخ رشید صاحب سے پوچھا کہ آپ ان کا تو منسوخ کر رہے ہیں جو کہ پاسپورٹ ہے، اور آپ پرویز مشرف صاحب کا پاسپورٹ آپ نے منسوخ نہیں کیا، ان کی تو ایکسٹینشن ہو رہی ہے پاسپورٹس کی۔ تو پھر آپ خود بتائیں، یہ تو پھر ڈیول سٹینڈرڈ ہیں، یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، تو پھر وہ ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہو۔ اچھا پھر وزیر اعظم صاحب کا نا یہ شروع سے ہی ہے کہ وہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، بھلے وہ غلط بیانی بھی کر رہے ہوں۔ یعنی اقامہ ہوتا ہے منی لانڈرنگ کے لیے، یہ فتویٰ ہے جناب، ٹھیک ہے نا جی، اقامہ ہوتا ہے منی لانڈرنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اسی طریقے سے منی لانڈرنگ کے لیے جب اقامہ ان کا نکل بھی آیا تھا، یہ پاناما کھیلتے، تو پھر اس میں منی لانڈرنگ تو کوئی نہیں نکلی۔ یہ جو پوری JIT پورا سال انہوں نے قوم کا وقت ضائع کیا، تو اس وقت ضائع کرنے میں تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی منی لانڈرنگ نکلی؟ جو آخر منی لانڈرنگ نکلتی تو بہت بڑا سنگین جرم ہوتا۔ اچھا پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ ابتدائیہ باندھا، ٹھیک ہے نا، اس ابتدائیے میں بھی ٹوٹ بٹوٹ، اور اس ابتدائیے میں بھی پتہ نہیں کس کو۔ اچھا خیر یہ پورے کا پورا انٹرویو اس وجہ سے بھی نہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بہت کچھ باتیں اور بھی اس طرح کی کہ پورا انٹرویو اس وجہ سے نشر نہیں کیا گیا کہ بہت ساری اور چیزیں بہت کچھ قابل اعتراض بھی تھیں اس میں۔ اچھا قرضہ لیا جناب۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک حکومت کا سربراہ، ایک چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر آف پاکستان یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلوں نے بہت زیادہ قرضہ لیا، ٹھیک ہے۔ جتنا قرضہ آپ نے، اور آپ کے اپنے فگر، اسٹیٹ بینک کے فگر بتا رہے ہیں، آپ کی اپنی حکومت کی رپورٹس بتا رہے ہیں، اور آپ وہ رپورٹس قومی اسمبلی میں بھی پیش کر چکے ہیں، آپ کی حکومت پیش کر چکی ہے، وزراء پیش کر چکے ہیں۔
جتنا قرضہ آپ نے 2-2.5 سالوں میں لیا، اتنا قرضہ، اس ریشو سے قرضہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 10 سال میں بھی نہیں لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کہتے تھے نا وزیر اعظم صاحب کہ جی یہ 90,000 کا مقروض ہو گیا ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جناب یہ 95,000 کا مقروض ہو، آج 2 لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہے ہر بچہ۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بھائی بات تو وہ کی جائے نا کہ جس سے یہ ابتدائیہ باندھ رہے تھے۔ میں آتا ہوں ایک ایک کے سوال پہ آتا ہوں جناب، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہمارے دوست ہیں بڑے، ہمارے جو نا قابل احترام ہیں جو اس طرح سے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ 4 حلقوں کے لیے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی نفاست سے غلط بیانی کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ اتنی نفاست سے کرتے ہیں غلط بیانی، اور پھر ایک تو آپ غلط بیانی نفاست سے کرتے ہیں، اور میں ان کی شرافت پہ بھی قربان جاؤں کہ جو اس نفاست سے بیان کیے ہوئے غلط بیانی کو اتنا من و عن اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہی تو شخصیت پرستی ہوتی ہے، یہی تو شخصیت پرستی دنیا کی بری بلا ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ 4 حلقے وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے، ہم نے عدالت میں شواہد دیے، اور پھر اس کے بعد وہ ثابت بھی ہوا کہ اس میں دھاندلی ہوئی۔ اب یہ اتنی نفاست سے انہوں نے ایک ٹویسٹ کر کے بات کی۔ بھائی وہ 4 حلقوں کا جو آپ نے، وہ حلقے آج بھی آپ کے پاس نہیں۔ وہ حلقے آپ خود بتائیں کہ جن 4 حلقوں پہ اور جو کمیشن بنا تھا، اس کمیشن نے کوئی اس میں دھاندلی ثابت نہیں کی۔ اس کمیشن نے کہا کہ کوئی پری پلانڈ دھاندلی نہیں ہوئی۔ وہ کمیشن چلتا رہا، اور آپ نے، ڈار صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، ڈار صاحب کہتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں یہ ایک طے ہوا تھا کہ کم از کم اگر معافی نہیں مانگیں گے کہ وہ الزامات واپس لیں گے، وہ تب بھی آپ نے لے لیے۔ یہ ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا یہی بات کہ یہ طے ہوا تھا، لیکن آپ طے شدہ باتوں سے بھی مکر گئے، آپ نے یو ٹرن لے لیا۔ اور اسی طریقے سے جب کمیشن کی رپورٹ آئی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن بنا تھا، یہ جو انکوائری کمیشن تھا۔ اچھا وہ 4 حلقے آج بھی آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو اب حالت یہ ہے کہ آپ اس طرح سے نفیس انداز میں، اب میں کہتا ہوں نا کہ وزیر اعظم، میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ اکثر بیشتر کہ یہ وہ ایک وزیر اعظم ہونا چاہیے گورننس کے لیے، اور ایک وزیر اعظم ہونا چاہیے لیکچر دینے کے لیے، جو اخلاقیات پہ لیکچر دے، وہ جو جناب بتائے کہ اس طریقے سے کہ بھائی یہ کس طریقے سے سٹینٹڈ گروتھ ہوتی ہے بچوں میں، کس طریقے سے ان میں کون سی چیز کمی ہو جاتی ہے تو یہ ہو جائے، وہ فلاں جو ہے نا مغل کیا کرتے تھے اور ان کے زوال کیسے ہوا، وہ ترک کیا کرتے تھے اور ان کا زوال کیسے ہوا، وہ پوری ہسٹری بتائے۔ یہ لیکچر دینے کے لیے تو خیر ماشاءاللہ جو ہے نا خان صاحب، بھائی کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ یہ لیکچر دینے کے لیے قوم نے نہیں کسی کو وزیر اعظم چنا ہوتا، کچھ کر کے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2021 میں یعنی 2021 میں یہ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اب اللہ کرے، ہمارا تو حسن ظن ہے بھائی 2021 میں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اب اگر فار ایگزامپل 2021 میں گڑبڑ ہو گئی، اور جناب جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں اور جس طریقے سے ذرائع بتا رہے ہیں، اور جناب وہ کہیں کہ دیکھیں جی میں نے تو کہا تھا 2021 میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، انہوں نے ہماری حکومت چھوڑی نہیں، اس لیے ہم وہ سیاسی شہید بن جائیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہیلتھ کارڈ انہوں نے کہا کہ تمام کے، اس ہیلتھ کارڈ پہ میں نے الگ سے ایک ویڈیو کرنی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو کنسرنڈ لوگ، انہوں نے کہا ایسے ہاسپٹلز جو ہے نا انہوں نے پینل پہ رکھے ہوئے ہیں جو صرف 1 سے 2 کمرے کا ہاسپٹل ہے۔ لوگوں کے ہیلتھ کارڈ، آپ یقین کیجئے کہ وہ بتا رہے، وہ کنسرنڈ لوگ بتا رہے تھے کہ لوگوں کی جیبوں میں ایکسپائر ہو گئے ہیلتھ کارڈ، اس میں اس طریقے سے۔ تو کہہ رہے کہ ہیلتھ کارڈ، اللہ کرے کہ یہاں ہے ہیلتھ کارڈ اسی طرح سے ہو۔ اور نیا ہاؤسنگ سکیم پتہ نہیں وہ کب بنے گی، وہ 50 لاکھ گھر کب بنیں گے، وہ 1 کروڑ نوکریاں کب، ابھی تو کروڑوں خیر سے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہی الفاظ کہ بے شرم ہیں، ٹوٹ بٹوٹ ہیں، یہ شریف برادران کو کہہ رہے تھے، زرداری کو لتھاڑا۔ اور یہ پھر اس کے بعد اس نے کسی اینکر نے کوئی سوال پوچھ لیا تو اس پہ پڑ گئے۔ تو مطلب وہ یہ ہے نا کہ وہ عام طور پہ ہمارے دوست ہیں کامران شاہد صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو کیا، انہوں نے تھوڑا غیر روایتی کیا، انہوں نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، انہوں نے تھوڑے سے سوال ذرا سخت پوچھ لیے۔ اب ان کی کلاس لی، وہ کلاس ابھی پوری جو ہے نا انہوں نے وہ نہیں کیا، آنے نہیں دیا، ادروائز تو وہ مجھے دوست بتا رہے تھے کہ ان پہ بڑی چڑھائی کی انہوں نے۔ اچھا پھر اس کے بعد جناب ہمارے ایک دوست ہیں طارق متین صاحب، انہوں نے کیا کوسچن کیا جناب، میں ان کی ذہانت اور فطانت کو داد دیتا ہوں۔
میں آپ وہ داد آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس انداز میں داد کہہ رہا ہوں کہ اگر مطلب آگ لگانی ہو نا کسی نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الطاف حسین جیسی کارروائی ان کے خلاف کیوں نہیں ہوئی، یعنی پی ڈی ایم یہ فوج کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، تو یہی تو وہ قصیدہ خان ہوتے ہیں، یہی تو وہ ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہی تو وہ کوے کو سفید کہنے والے اور دن کو رات اور رات کو دن ان کی مرضی پہ کہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ بلائے جاتے ہیں۔ تو وہ جناب ان کو شہ دے رہے ہیں، آگے سے جو شہ ان کو دی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو تو الطاف حسین کے خلاف تو یہ ہوا تھا۔ میرے بھائی الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے اگینسٹ نعرہ لگوا دیا تھا۔ الطاف حسین صاحب پورا پتہ نہیں کتنے عرصے سے کیسی باتیں کرتے رہے، آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہو پی ڈی ایم کے۔ یہی وہ قصیدہ گوئی ہے جو قوم کو بھی نقصان دیتی ہے، جو اس پروفیشن کو بھی نقصان دیتی ہے، جو آگے حکمران وہ یہ جو قصیدہ گو ہوتے ہیں نا، یہ قصیدہ گو اور یہ جو قصیدہ خان اور یہ جو ہاں میں ہاں ملانے والے اور یہ جو اس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی کوئی نہ اپنی رائے ہوتی ہے، جن کی رائے پر سوار ہو جاتی ہے بہت سارے مفادات کی رائے، وہ یہ قصیدہ گو قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ان حکمرانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قوم کی آواز حکمرانوں تک پہنچانا ایک امانت ہے۔ حکمرانوں کو پتہ کرانا، حکمرانوں کو یہ اس چیز کا باور کرانا کہ قوم کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ اس وقت بجلی کی جو فریکوینسی ہے 50 سے 0 ہو جاتی ہے اچانک، اس وقت جو ایک آٹا ہے وہ 40 سے 70 ہو جاتا ہے اچانک، اس وقت جو چینی ہے وہ 50 سے 120 ہو جاتی ہے اچانک، آپ درآمد بھی کرتے ہیں، کرشنگ سیزن بھی ہوتا ہے، اس وقت جو ڈالر ہے وہ 124 سے 170 ہو جاتا ہے اچانک۔ تو یہ جو اچانک فریکوینسی اوپر نیچے ہوتی ہے نا، اس سے قوم کی تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی اوپر نیچے نہیں ہو رہی اور صرف ایک سب کچھ عدم استحکام ہے، اگر استحکام ہے تو وہ صرف اور صرف 24/7 حکمرانوں کی بے حسی استحکام ہے، وہ بڑی مستحکم ہے، وہ بری مستحکم ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد انہوں نے جناب سوال کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اطمینان رکھیں کہ جو بھی فوج کے خلاف بول رہا ہے نا، سب کا علاج ہوگا، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ اس سوال کا، تو میں قربان جاؤں اس سوال پر کہ جو سوال اس طرح سے شہ دے رہے ہیں جناب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو کہ جناب الطاف حسین نے تو یہ کیا تھا، ان کے خلاف تو یہ ہوا، تو پی ڈی ایم کے خلاف کیوں نہیں، یہ سوال کرنے گئے ہیں، اسی وجہ سے تو ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عدیل وڑائے صاحب نے سوال کیا بیوروکریسی سے متعلق، خاص طور انہوں نے تو خیر ایک جینیرک کوشچن کیا لیکن اچھا سوال تھا، تو انہوں نے جناب کو پنجاب کی بیوروکریسی کا وزیر اعظم صاحب نے کیا جواب دیا، میں قربان جاؤں اس جواب پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ بھائی جو ہے نا کہ دیکھیں وہ تبدیلی بھی ہوتی رہے گی جب تک ہمیں کوئی پرفارمنس اچھی والا ہم نہیں کریں گے۔ بھائی کتنی تبدیلیاں کریں گے، آپ تو 2.5 سال میں تبدیلیاں ہی کرتے رہے۔ آپ لے آئے تھے کہ جناب میں تو لے آیا ہوں ناصر درانی صاحب کو، انہوں نے خیبر پختونخوا میں بس یوں سمجھیں کہ بھائی شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے اور امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، اس وجہ سے میں لے آیا ان کو پنجاب میں 2 مہینے کے اندر آپ نے ان کی چھٹی کروا دی۔ اس کے علاوہ یہ 5واں آئی جی تبدیل ہو گیا ہے، اس کے علاوہ چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے ہیں، کہ 4تھا 5واں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ بڑے نازوں سے لے کے آئے تھے، بڑے ناز نخرے اٹھا کے لے آئے تھے سی سی پی او لاہور کو، پوری دنیا نے کہا کہ یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں جی ٹھیک بندہ ہے، میرے بہنوئی کے انہیں پلاٹ کا قبضہ چھڑوایا، ان کو بھی آپ نے تبدیل کر دیا۔ تو اب حالت یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہوتا کہ جی جب تک ہم، اچھا پھر بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں مشرف صاحب بھی آئے تو ان کے زمانے میں بھی لوگ تو انہی کے تھے، نواز شریف صاحب کے، اب پھر بھی یہ چلے جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جیسے عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ پچھلوں کا قصور ہے جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، تو یہ اس طریقے سے یہ پچھلی حکومتوں کا قصور ہے۔ بھائی آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہی کہیں گے کہ ہم کیا کرتے، ساری بیوروکریسی تو انہی کی بیٹھی تھی، سارے وہ تو انہی کے وفادار بیٹھے تھے۔ تو بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا بیوروکریسی کو آپ نے کرنا کیا ہے، کوئی نئی بیوروکریسی لگانی ہے، کوئی اگر اس طریقے سے ہو تو پھر آپ نے حکومت لینی ہی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 30 سال یا اتنے سال وہ حکومت کرتے رہے، اگر ساری بیوروکریسی انہی کی وفادار ہے اور آپ سے سارے کے سارے بے وفائی کر رہے ہیں، تو پھر میں تو یہ قربان جاؤں، یہ کیا لاجک ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بیوروکریسی انہی کی بیٹھی تھی، اس زمانے میں بھی انہی کی بیٹھی ہے، اور پھر ساتھ بڑے عجیب و غریب طریقے سے نا پھر انہوں نے جناب مثالیں دیں کہ دیکھیں جی سنگاپور کے
वज़ीर आज़म साहब एक का नाम लिया, वो आए तो जनाब फिर उसके बाद तो वो फलां पकड़ा गया तो उसको जेल में डाला, तो उसको जो है ना उन्होंने उस वज़ीर आज़म की बड़ी तारीफ़ की, और फिर ये सारी सूरत हाल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मतलब साथ साथ कहते भी रहे कि स्टेटस को के ख़िलाफ़ कोई नहीं लड़ सकता। फिर उन्होंने आगे बड़ी दिलचस्प मिसालें दी। हमारे एक दोस्त ने एक सवाल किया, और सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ, जैसे पहले वाले वज़ीर आज़म भी लिख के लाते थे। तो उन्होंने एक तरह से ना उनको भी खुश करने की कोशिश की, उन्होंने उनको खुश करने की कोशिश की कि जनाब आप उस वज़ीर आज़म से बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। तो मुझे एक याद आ गया, मन तोरा हाजी बगोयम तुम रा मुल्ला बगो, कि मैं तुझे हाजी कहूँगा तो मुझे मुल्ला कहे। तो अब जनाब उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या हुआ कि भाई सारे के सारे कनेक्शंस कहते हैं कि जनाब देखें उन्हीं लोगों के हैं। मीडिया में वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मीडिया में भी उन्हीं के लोग बैठे हैं, मीडिया में भी उन्हीं के लोग बैठे हैं, सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी में भी उन्हीं के लोग बैठे हैं। बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा कि जनाब महातिर मोहम्मद जो किस तरीके से अपलिफ्टिंग की और किस तरीके से उन्होंने उठा के लेके गए अपने मुल्क को। तो जनाब उन्होंने कहा कि आप उसके बाद देखें कि जब वो दोबारा आए तो फिर वो स्टेटस को उन पे हावी हो गया। फिर अरब स्प्रिंग की बात की, तो कहते हैं कि अरब स्प्रिंग आई, किस तरीके से करप्शन के खिलाफ आई, तो फिर उसके बाद जनाब उन्होंने देखा कि फिर उसके बाद वो स्टेटस को फिर वो हावी हो गया। तो फिर जब आप एक तरह से तस्लीम कर रहे हैं कि दुनिया को बता रहे हैं अपने लेक्चर के जरिए कि स्टेटस को से जंग लड़ना नामुमकिन है, तो आप कौन सी जंग लड़ रहे हैं? फिर तो इसका मतलब ये है कि आप हथियार डाल रहे हैं ना। और मैं आपको बताऊं मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप करप्शन की बात करें, बिल्कुल एक तो पहली बात यह है कि आपका करप्शन का बयानिया माजरत के साथ पिट गया है। उसकी वजह यह है कि करप्शन की बात वो करे जिनका अपना दामन साफ हो, करप्शन की बात वो करे जिनके अपने दाएं बाएं बैठे वाले। आपने तो जहांगीर तरीन साहब जैसे बंदे को ये करप्शन की बुनियाद पे अलग कर दिया, पता नहीं अब उन्होंने क्या किया, या कि अभी तक ये भी साबित नहीं हो रहा कि उन्होंने क्या किया। या तो उन्होंने कुछ नहीं किया, या अगर उन्होंने किया तो उनको कोई पकड़ता नहीं है। एक बात तो है ना। इसी तरीके से आपके दाएं में कभी आपका दवाइयों का स्कैंडल निकला, कभी आपका कोरोना आया तो मास्क का स्कैंडल निकला, आपके वही जो मुशीर वजीर थे वही मुलविस पाए गए, कभी आपके चीनी का स्कैंडल निकला, कभी आपका आटे का स्कैंडल। हालत यह है कि ज़राई मुल्क पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में 20 साल बाद आपको गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आपको चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, कीमतें फिर भी नीचे नहीं आ रही। ये हालात हैं, ये कोई आईना नहीं दिखाता। वहां जाके शाह के मुसाहिब जो बैठे होते हैं ना, जो इस तरीके से कसीदा खान होते हैं, वो उसी तरीके से खुश करने के लिए अगर अच्छा उसके बाद कहते हैं कि अगर हम 5 साल पूरे कर भी गए तो ये कहते हैं कि फिर ये हार जाएंगे। इनको खतरा है कि अगर हम 5 साल पूरे कर गए तो बस ये यूं समझ लें कि यहां पर पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी और ये इनकी सियासत दफन होगी। भाई इनकी सियासत दफन होती तो आपने 2.5 साल में किया आप अंदाज़ा करें कि जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। बिजली का हालत ये है कि जो बिल 2 साल पहले जो आते थे आज से वो 4, 5, 6 गुना ज़्यादा आने लग गए हैं। गैस की शॉर्टेज है कोई नहीं, उसके बावजूद भी बिल आ रहे हैं। ये हालात हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, वो बेरोज़गार हैं, और जिस तरीके से करोड़ों की तादाद में मज़ीद बेरोज़गार हो रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि फिर उसके बाद जो है ना एक और साहब ने पता नहीं किसी और वज़ीर की तारीफ़ कर दी। अब वो कहते हैं कि जब वो करें या तो आपके काम की जाके पहले तारीफ़ करके ही वो वहाँ से सवाल शुरू करते थे, या उनके किसी वज़ीर की तारीफ़ करते थे, या उनकी किसी मुशीर की तारीफ़ करते थे। तो मतलब इस तरीके से मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि भाई जो है ना मतलब वो कैसा। अच्छा, ईसा नकवी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया, बहुत ही एक यूँ समझ लें कि वेल वोवन क्वेश्चन किया, और उन्होंने भारत से मुतल्लिक क्वेश्चन किया, और मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन से उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग निकलवाई है। और कहते हैं कि जनाब भारत के साथ ताल्लुकात, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जब तक कश्मीर का वो पहले वाला स्टेटस बहाल नहीं करते बातचीत नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक लीडर को एक इस तरीके से एक स्टेलमेट की कैफियत, इस तरीके से एक स्टैग्नेशन पैदा नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से मुज़ाकरात का रास्ता बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए कि जब तक आप, और अगर आपको करना भी पड़ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आप क्या करेंगे? आप देखें, अगर वो कश्मीर की वो हैसियत बहाल नहीं करते तो इट मीन्स कि हम मुज़ाकरात नहीं करते। तो फिर तो बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन है ना, जो स्टैग्नेशन की सिचुएशन है ना, जो एक ऐसी
सिचुएशन है जहां पे आप बिल्कुल जनाब बंद गली में आ गए हैं ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही आपने मुज़ाकरात को निगेट कर दिया। फिर इसका मतलब ये है कि ये कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं, ना तो ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, अपना स्टेटमेंट है, ना ही एक स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है। यहाँ ही मैं मज़दत के साथ कहूँगा, ये क्या हुआ कि जनाब बिल्कुल आप कहें कि जनाब इस बुनियाद पे करेंगे, आप कहें कि जनाब ये करेंगे। भाई टेबल पे, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना ही दुनिया के मसाइल का हल होता है। आप जिस तरीके से उसका, तो आप वो बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा कि कंडीशन, इसके साथ ही सनकवी साहब ने ये भी कहा कि अब ये देखें वो जो खला है ना वो कौन पुर कर रहा है, वो वही इंडिया पुर कर रहा है, और उनके साथ भी उनकी अच्छी यारी दोस्ती बन रही है। जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो है ना अरब कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आए दिन उनके और आजकल तो उनके आर्मी चीफ भी वहाँ पे, उनके भी दौरे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें एक तरह से उनका कहना था कि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं अगर हम इसी तरह से स्टैग्नेशन की कैफियत में जाएंगे तो। लेकिन वो आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब जब माइंड बना लेते हैं तो फिर उसके बाद उस माइंड से उनको हिलाना, या उनको जैसे उन्होंने माइंड बना लिया था कि मैंने कोयटा नहीं जाना, और मैंने जिस तरह उनका किसने माइंड बनाया था कि आपने लाशें नहीं देखनी, तो फिर उसमें उन्होंने फिर एंड तक ही वही किया, और उसी तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और अब वो कहते हैं कि जनाब पहले उन्होंने कहा कि किसको कहा हमने ब्लैकमेल, फिर उसके बाद कहा कि हमने किसी और को कहा था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।